بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن اس سے پہلے آج جب نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تو انہوں نے شہباز شریف کی ایک ڈیوٹی لگائی, اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں. ان کے یہ کہنے کے فوری بعد جیسے ہی خطاب ختم ہوا ہے, شہباز شریف نے فوری سب سے رابطے کرنا شروع کر دیے. انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی فون کیا, آصف علی زرداری کو بھی فون کیا. ایم کیو ایم کو فون کرنا بنتا نہیں تھا, کیونکہ اگر آپ انتخابات سے پہلے آگے دیکھ لیں تو ایک الائنس ہو گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی مکمل حمایت کریں گے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایم کیو ایم بغل بچہ جسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اب دوسری طرف میں آ جاتا ہوں, یہ جو زرداری صاحب ہیں, تو زرداری صاحب کو فون کیا گیا تو زرداری صاحب نے کہا حضور آپ کا ہی تو گھر ہے, جب آنا چاہیں آ جائیں. بس یہ بات ہونے کی دیر تھی. بنا کسی دیر کیے آصف علی زرداری بلاول بھٹو کے ہمراہ لاہور پہنچے. اچھا, لاہور جب پہنچے تو ملاقات کا پوائنٹ کیا استعمال کیا؟ بغل بچہ. وہ بغل بچہ کون ہے؟ ابھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں کہ محسن نقوی جو کہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں اور نگراں وزیر داخلہ پنجاب بھی ہیں, ان کے گھر پر ایک ملاقات جاری ہے جس میں شہباز شریف, بلاول بھٹو, آصف علی زرداری شامل ہیں. تو ایک پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی ہے. یہ بات میں گزشتہ ایک ماہ سے کہتا ہوا آیا ہوں کہ اب جو حکومت آئے گی وہ پی ڈی ایم ہی ہوگی, اور کیوں کہا تھا یہ بھی میں نے اپنی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی. بہرحال ایک تو بریکنگ نیوز یہ ہو گئی کہ ایک ملاقات جاری ہے. دوسری بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک اہم ملاقات ہوئی تھی, اور ایک اہم ملاقات بیرسٹر گھور کی ہونے جا رہی ہے جو کہ آج ہوگی. جب یہ آپ ویلاگ دیکھیں گے تو ہفتے کا دن ہوگا, تو ہفتے کے دن عمران خان صاحب کی ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے بیرسٹر گھور سے, اور ان کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی کہ ہماری یہ سیٹس تھیں اور اس پہ کس طرح سے ڈکیتی کی گئی, ڈکیتی کرنے کے بعد ہماری یہ سیٹ بچتی ہیں, اور کے پی کے کی یہ صورتحال ہے. تو خان صاحب کا حتمی فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. یاد رکھیے گا پلان سی سکسیزفل کامیاب رہا ہے. اگر پلان سی کوئی یہ کہے کہ کوئی پلان سی تھا ہی نہیں, اگر پلان سی نہیں تھا تو یہ اپنے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ لی ہوگی تو یہ کیا تھا. خیر, پلان ڈی ای اس طرح کے کافی پلانز موجود ہیں, انہوں نے اپنے آپشنل ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کیا فیصلہ کریں گے یہ تو آج دیکھنا ہوگا, لیکن غالباً امکانات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب شاید کے پی کے میں حکومت بنا تو لیں, لیکن اگر جب وفاق کی بات آتی ہے تو وفاق پہ کیا عمران خان صاحب حکومت بنائیں گے یا پھر عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ اب اس میں دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ عمران خان صاحب کو دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے, اگر میں کوئی یہ نہیں بول رہا کہ یہ ہوگا, میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نہ آصف علی زرداری پر بھروسہ کرتے ہیں نہ ہی نواز شریف صاحب پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ ان دونوں کے خلاف ہیں, ان کا بیانیہ ان دونوں کے خلاف ہی ہے. لیکن کیا حکومت بنانے کے لیے عمران خان صاحب پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے؟ اگر تو عمران خان صاحب پیپلز پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ ایک پھر حکومت بن سکتی ہے, پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اتنی سیٹیں موجود ہیں. باقی سیٹیں جو پھنسی تھی وہ سیٹیں بھی تحریک انصاف کو مل جائیں گی عدالت کے ذریعے, کیونکہ جتنا بھی یہ جو ڈکیتی ماری گئی ہے اس کے ثبوت بھی موجود ہے. ہر چیز ہر کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہے. اب کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. دوسری جانب آ جائیں, اب ایک اہم بات جو میں آپ کو بریکٹ کی بات کہہ رہا تھا, وہ بریکٹ کی بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا 10 سال, یعنی کہ نواز شریف نے بھی 10 سال کا ذکر کیا کہ 10 سال کی حکومت ہوگی, بار بار الیکشن کرانی نہیں پڑتے. الیکشن آپ کے باپ کے پیسوں سے ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے, نہ آپ کے باپ کے پیسوں سے نہیں ہوتا, آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے اور عوام کے پیسوں سے ہوتا ہے. یہ آپ تھوڑے کھوپڑی میں رکھیے گا. دوسری جانب آ جائیں تو ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی ایک پلان ترتیب دیا تھا جو کہ معیشت کے حوالے سے تھا, وہ 10 سالہ تھا. اس کے اوپر میں ویلاگ پچھلا کر چکا ہوں. اب یہ 10 سال آصف علی زرداری صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں 10 سال کا, اس کے علاوہ شہباز شریف بھی ذکر کر چکے ہیں 10 سال کا. تو یہ 10 سال ہے کیا؟ یہ 10 سال صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ رکھنا ہے. عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے سسٹم سے آؤٹ کیا جائے تاکہ لوگ تھوڑا سا بھول جائیں. اب بھی جب یہ الیکشن ہوئے, اول تو کرانے نہیں تھے لیکن مجبوری تھی, کرانے پڑے. خیر, الیکشن ہوئے اور الیکشن کروا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک ہی رولا ہو گیا. یہ کس طرح سے عوام نے ایک دم سے ووٹ دیے ہیں اور اتنی بھاری تعداد میں تحریک انصاف کو جتایا. یہ جو ابھی سیٹیں آ رہی ہیں کوئی 98, 97, 95, یہ تحریک انصاف کی سیٹیں نہیں ہیں. تحریک انصاف میجورٹی میں حکومت بنانے جا رہی تھی, 2/3 میجورٹی میں. رہا سوال کے پی کے میں, تو کے پی کے میں ان کا کلین سویپ ہے, لیکن وفاق میں وہ 2/3 میں اپنی ہی حکومت بنانے جا رہی تھی, پر ایسا ہونے نہیں دیا گیا کیونکہ 8 تاریخ کو عوام کا جو فیصلہ تھا اسے 9 تاریخ کو اس فیصلے کو ہی بدل دیا گیا. اس طرح سے کہا جائے کہ 8 تاریخ کو عمران خان جیت رہے تھے تو 9 تاریخ کو نون لیگ کو سارے ووٹ پڑ گئے. یہ کون سے ووٹ تھے, کون سی خلائی مخلوق تھی,
کون سی ایسی چیزیں تھی جو ایکٹیو ہو گئی. یاد رکھیں اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ چیئرمین الیکشن کمشنر ان کی بھی ایک نااہلی سامنے آئی, اور وہ نااہلی یہ وہ بڑی بڑی پھڑکے مار رہے تھے. انہوں نے ایک تو قوم کا پیسہ برباد کر دیا 32,000 ارب روپے کے الیکشن کے اوپر. دوسرا یہ انتخابات تھے. تیسرا وہ کہتے ہیں بھائی انٹرنیٹ بند ہو چالو ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ہمارا سسٹم کام کرے گا. تو ان کا سسٹم آپ نے دیکھ لیا. اب وہ تقریباً غالباً کوئی 24 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے, 24 گھنٹے سے زائد ہو گیا ہے, اب بھی ان سے کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی. اس سے اچھا بھائی مجھے بول دیتے میں آپ کو 100 روپے کے کافی لڑکے پکڑ کے دے دیتا, ایک دن میں آپ کو سب گن کے دے دیتے. ایک دن بھی میں زیادہ بول رہا ہوں, ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. میں دن سے پہلے ہی آپ سب کو فارغ کر دیتا. فی بندہ اگر میں 100 روپے بھی دیتا نا تو میں نے آپ کے کوئی زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنے تھے, کیونکہ میں نے چند بندے بٹھانے تھے, ان کو بولنا تھا بھائی ووٹ یہ پڑے میں یہ گن کے دے دو, پرچیوں پہ لکھ کے دے دو, اس کے اتنے اس کے اتنے, تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. پتہ نہیں کس قسم کے احمق بندے انہوں نے بٹھائے جن سے ابھی تک ووٹ ہی نہیں گنے جا رہے. خیر ووٹ گنے نہیں جا رہے یا گننے نہیں دیا جا رہا یہ الگ سوال ہے. اب تھوڑا سا میں آ جاتا ہوں کہ کس طرح سے ہیرا پھیری کی گئی ہے یا کس طرح سے ڈکیتی ماری گئی ہے عوام کے مینڈیٹ پر. اب عوام کا کام ہے, چوری کس کا مینڈیٹ ہوا ہے؟ عوام کا. ڈاکہ کس پہ مارا گیا؟ عوام کے مینڈیٹ کا. تو اب یہ عوام کا کام ہے کہ اب آپ کیا رد عمل دیتے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا کہ تشدد کے واقعات نہ ہوں. پروٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں, احتجاج اپنا ریکارڈ کرا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن تشدد کے واقعات نہ ہوں. ایک ہوتا ہے نا وائلنس کریٹ, وائلنس کسی کی بھی فیور میں نہیں ہوتا, نہ آپ کے فیور میں نہ اس ملک کے لیے, دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ وائلنس کریٹ نہ ہو. ہاں پرامن احتجاج آپ سب کا حق ہے, آپ کر سکتے ہیں. خیر میں آ جاتا ہوں آج جو شب خون مارا ہے انہوں نے, ڈکیتیاں ماری ہیں, اس میں کیا ہیرا پھیریاں تھیں یہ آپ تفصیل یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں, میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. ایک تو ہے NA63 میں جہاں 878 ووٹ تھے ان کو کس طرح سے بدل دیا گیا 078, یعنی کہ صرف 78 ووٹ اس سے کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ ڈکیتی سے پہلے ڈکیتی کے بعد یعنی کہ ریحانہ ڈار صاحبہ اور خواجہ رنگ باز ان میں ایک مقابلہ تھا, تو ان کی بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تصویر. اس میں اگر میں رات کی بات کروں تو ریحانہ ڈار صاحب 1,31,615 ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہی تھی, جبکہ خواجہ رنگ باز 82,615 پر تھے. اب دوسری طرف جب میں 9 تاریخ کو سو کے اٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ خواجہ رنگ باز کے 1,18,566, جبکہ ریحانہ امتیاز ڈار کے 1,02,72. تو یہ کس طرح سے کم ہوئے؟ کیا اسکروٹنی ہوئی تھی؟ کیا راتوں رات دوبارہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے, اسکروٹنی ہوئی ہے؟ تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. خیر اب آگے چلتے ہیں. راجہ بشارت صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جب میں سونے سے پہلے 8 تاریخ کو جب یہ الیکشن ہوا تھا 76,380 آگے تھے, لیڈ کر رہے تھے. ان کے مد مقابل تھے ابرار احمد جن کے 36,618. جب ہم سو کے اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ بشارت صاحب کے 67,101 ووٹ ہیں اور PMLN کے 78,542 ووٹ ہیں. تو اس طرح کی ڈکیتیاں مار کے انہوں نے کھیل کھیلا. اب وہیں پر ہی ایک بھگوڑے کو جس کی پلیٹلیٹس کم ہو جاتی ہیں, ایک مریض کو جتانے کے لیے انہوں نے حرکت کیا کہ ذرا وہ چیک کریں ووٹر کی کل تعداد کتنی ہے. ووٹر کی کل تعداد ہے 2,93,693, لیکن میاں صاحب کو ووٹ کتنے پڑ گئے 2,94,043, یعنی کہ جتنے ووٹر ہیں ووٹر سے زیادہ بیلٹ پیپر نکلے. تو یہ خلائی مخلوق نہیں تھی تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں نا ڈسکا الیکشن. یہ ڈسکا الیکشن سے بھی زیادہ خطرناک الیکشن ثابت ہوا ہے. پوری قوم کا پیسہ برباد. یہ یاد رکھیے گا یہ الیکشن جلد بازی میں کرائے گئے تھے. یہ اس کا سارا ملبہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز صاحب پہ, کیونکہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ الیکشن کرائیں, جیسے بھی کرائیں تیسے بھی کرائیں. تو ایسا ہو گیا الیکشن. تحریک انصاف کیا کہ تھکی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, بلہ لے لیا گیا. اس طرح کے ماحول میں آپ کس طرح سے الیکشن کروا رہے ہیں؟ لیکن نہیں, ایک ضد تھی کہ الیکشن کروائیں اور اسی طرح کروائیں جس طرح ہم چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پیغامات کہیں اور سے شاید آ رہے تھے اور ان کا پیغام تھا کہ بھائی الیکشن اب کروا دیں. یاد رکھیے گا بیرونی ملک جو ہیں ان کا بھی پریشر تھا کہ پاکستان میں الیکشن کروائیں. اب جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب آپ کو یہ بتا دوں کہ یورپی یونین نے اس الیکشن کی مذمت کی ہے کہ کس طرح سے آپ نے عوامی مینڈیٹ کو روندا اور اوپر سے انٹرنیٹ بھی آپ نے بند کر دیا اور آپ نے ایک طرح سے لیول پلینگ فیلڈ جو تھی وہ بھی نہیں دی. دوسری طرف آ جائے تو اس میں ایک انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنی ہیڈ لائن کیا استعمال کرتا ہے؟ پاکستان الیکشن ریزلٹ لائف کرفیو آرڈر ان اسلام آباد ایز عمران خان PTI ٹیک شاک لیڈ. یعنی کہ ان کے لیے ایک شاک مومنٹ تھا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے شوٹ مارا ہے, ان کے ووٹر کس طرح سے چارج نکلے.
یہی رات کو کچھ خواجہ رنگ باز نے بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف کا ووٹر تو بہت نکلا، یہ انہوں نے کہا ہے تو سو گئے، تو ہم تو سو گئے تھے، وہ نہیں سوئے، انہوں نے فون کیا ہے کہ حضور میں آ رہا ہوں، مجھے جتائیں، اور وہی ہوا ہے جو 2018 میں ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔